استاد معظم حضرت شیخ بہلول کا تعارف مکمل نہیں ہوا۔ آپ ان کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیے اور خاص طور پر یہ بتائیے کہ حضرت شیخ بہلول نے حسین بن عثمان کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے کہ صرف اسے ہی اپنی شاگردی میں لیں گے، اور یہ کہ انہیں اس کام کے لیے کس نے بھیجا ہے۔ آپ اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیے۔ مولانا حافظ ابو بکر نے اپنے شاگردوں سے کہا، باقی باتیں آپ حضرت شیخ بہلول سے دریافت کر لیجئے، وہی آپ کو صحیح طور پر بتا سکتے ہیں کہ انہیں یہاں خاص طور پر حسین بن عثمان کی تعلیم و تربیت کے لیے کس نے بھیجا ہے، اور یہ کہ صرف حسین بن عثمان ہی کو وہ اپنی شاگردی میں کیوں لینا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کا مجھے بھی علم نہیں، اور آپ کی طرح میں بھی ان سوالات کے جوابات چاہتا ہوں۔ اب شاگردوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت شیخ بہلول سے بات کون کرے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر حضرت بہلول سے سوالات کر سکے، کیونکہ قلندری و درویشی کے باوجود حضرت شیخ بہلول کی شخصیت میں رعب و سنجیدگی کمال درجے کی تھی، اور وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ تمام شاگردوں نے اپنے استاد مکرم مولانا حافظ ابو بکر سے کہا، استاد معظم، آپ ہی حضرت شیخ بہلول سے دریافت کیجئے، آپ بھی استاد ہیں، بلکہ آپ دونوں حسین بن عثمان کے استاد ہیں۔ یوں ایک سطح پر آپ لوگوں کا بحیثیت استاد درجہ قدر برابر معلوم ہوتا ہے، اس لیے حسین بن عثمان کے استاد کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں شیخ بہلول سے سوالات کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو ان باتوں کے جوابات ضرور دیں گے۔ مگر مولانا حافظ ابو بکر نے کہا، میرے ہونہار شاگردو، میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ اس کام کے لیے حسین بن عثمان خود ہی حضرت شیخ سے پوچھے، کیونکہ سوالات بھی اسی کے متعلق ہیں۔ یوں وہ اپنے بارے میں سوالات پوچھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور اس پر حضرت شیخ بہلول کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اب تمام ہم جماعتوں نے حضرت مادھو لال حسین سے درخواست کرنا شروع کی کہ وہ حضرت شیخ بہلول سے پوچھیں، تاکہ سب لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جوابات مل سکیں۔ حضرت مادھو لال حسین نے اپنے ہم جماعتوں سے کہا، مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت شیخ بہلول سے یہ سوالات کروں کہ وہ صرف مجھے ہی تعلیم و تربیت دینے کے لیے کیوں تشریف لائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے ناراض ہو جائیں، اور میں کسی قیمت پر بھی اپنے استاد معظم کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ دوسرا یہ کہ وہ بہت کم گو ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی اور بات نہیں کی۔ وہ کوئی بات چھیڑیں تو میں بھی کوئی بات پوچھوں۔ پڑھائی کے دوران تو میں ادھر ادھر کے سوالات نہیں کر سکتا۔ مزید یہ کہ ان کی شخصیت اتنی باروب ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ان سے سوالات، اور وہ بھی درس سے غیر متعلقہ، کیسے پوچھے جا سکتے ہیں؟ میں تو ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتا کہ جس سے مجھے یہ خفت اٹھانے کا اندیشہ ہو۔ آپ لوگ خود ہی ایسا کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ سوالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تو کوئی سوال نہیں، یہ تو محض رب رحیم کا مجھ پر کرم ہے کہ اس نے مجھے اعلیٰ و عرفہ قابلیت کے مالک اساتذہ سے نوازا ہے، اور وہ بھی گھر بیٹھے نوازا ہے۔ مجھے تو نہ کوئی سفر کرنا پڑا، اور نہ ہی کوئی تکلیف اور مشقت اٹھانا پڑی۔ میں تو رب تعالیٰ کی اس کرم نوازی پر بہت خوش ہوں، اور رب قادر و قدیر کا بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں۔ اب مولانا حافظ ابو بکر کے تلازمہ پریشان ہونے اور سوچنے لگے کہ آخر اس عقدے کو کس طرح حل کیا جائے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ ہر کوئی دوسرے سے کہتا کہ وہ ہمت کرے اور آگے بڑھ کر حضرت شیخ بہلول سے سوالات کر کے تسلی بخش جوابات حاصل کرے، اور پھر تمام ہم جماعتوں کو بتائے۔ کئی روز تک یہ بات اسی طرح چلتی رہی، اور اس کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ نماز عصر کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا کہ سورج اپنی تمازت اور حدت و حرارت کافی حد تک کھو چکا تھا، اور واپسی کے سفر پر گامزن تھا۔ جب سے حضرت شیخ بہلول تشریف لائے تھے، نمازیوں کے ازحد اسرار پر اکثر نمازوں کی امامت وہی کیا کرتے تھے۔ البتہ نماز عصر کو وہ خاص اہتمام و انصرام اور ذوق و شوق سے پڑھایا کرتے تھے۔ اس نماز میں ان کی دلچسپی دیدنی ہوتی تھی۔ قرآن حکیم میں رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو
مگر خاص طور پر درمیان کی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ رب کریم کے اس فرمان پر حضرت شیخ بہلول اشتیاق و انہماک کے ساتھ کاربند نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نماز میں نمازیوں اور مقتدیوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی تھی۔ حضرت شیخ بہلول نے ملاقات کا وقت بھی نماز عصر کے بعد کا رکھا ہوا تھا۔ جس کسی نے بھی ان سے کوئی بات کرنا ہوتی وہ نماز عصر کے بعد ہی بلا روک ٹوک آپ سے ملاقات کر سکتا تھا، کیونکہ نماز عصر کی امامت کے بعد آپ نماز مغرب تک مصلی پر ہی تشریف فرما رہتے تھے۔ اس دوران تلازمہ عقیدت مند اور ارادت مند جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے مسائل بیان کرتے اور ان کا حل حاصل کرتے، مگر آج حضرت شیخ بہلول نے خاص طور پر اپنے ہونہار شاگرد حضرت مادھو لال حسین کو بلوایا۔ یہ نماز عصر سے پہلے کے لمحات تھے۔ آپ نے حضرت مادھو لال حسین کو کہا اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے استاد محترم مولانا حافظ ابو بکر سے کہہ دو کہ آج نماز عصر کے فوراً بعد میرے پاس رک جائیں، کیونکہ میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حضرت مادھو لال حسین نے دستبستہ عرض کی، استاد معظم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں ابھی سب کو اطلاع کیے دیتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک ضروری اور اہم بات سننے کے لیے نماز عصر کے فوراً بعد آپ کے پاس ٹھہر جائیں۔ پھر حضرت مادھو لال حسین نے فردن سب کو اپنے استاد معظم حضرت شیخ بہلول کا پیام پوری شد و مت کے ساتھ پہنچایا اور اپنے تمام ساتھیوں کو تاکید کی کہ وہ اس محفل میں ضرور شرکت کریں۔ سب شاگردوں نے مل کر کہا یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز و اکرام کی بات ہے کہ حضرت شیخ بہلول ہم سے خطاب کریں گے۔ ہماری تو خود یہی خواہش ہے اور یہی ہم چاہتے تھے کہ ان کی گفتگو اور ان کی پیار بھری باتیں سنیں، ہماری تو مراد پوری ہوئی ہے۔ حسب اعلان نماز عصر کے بعد جب تمام شاگردان مکتب اور استاد مکرم مولانا حافظ ابو بکر خصوصی بات سننے کے لیے حضرت شیخ بہلول کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے حمد باری تعالیٰ اور ثنائے مصطفیٰ کے بعد فرمایا، میں نے آج آپ سب کو یہاں اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو مختلف سوالات میرے اور مادھو لال حسین کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں اور جن کے جوابات بصد کوشش و کاوش آپ کو نہیں مل سکے، ان کے جوابات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اگرچہ یہ ایک طویل داستان ہے مگر میں اسے مختصر بیان کروں گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں اپنی حیات ناپائیدار کی 28 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میرے من میں اشتیاق و اضطراب ہوا کہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کروں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں۔ میں بغیر کسی زاد راہ کے محض اللہ کے سہارے گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں خیال آیا کہ کیوں نہ مدینۃ الحکمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری سے پہلے باب مدینۃ الحکمت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر روحانی فیض سے مستفید ہوا جائے۔ چنانچہ میں نے نجف اشرف کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور بالآخر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے ریاضت و عبادت شروع کر دی۔ وہاں میں نے چلہ کشی بھی کی اور جاروب کشی بھی۔ اس طرح وہاں میں نے کوئی 2 برس گزارے۔ یہ 2 برس کا عرصہ ایسے گزرا جیسے ایک پہر گزرا ہو۔ اس کے بعد میں نے کربلا معلیٰ میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حاضری دی۔ وہاں میں نے 3 ماہ کا عرصہ گزارا۔ وہاں بھی چلہ کشی اور جاروب کشی میں مصروف و مستغرق رہا۔ اس کے بعد میں عزم حرمین و شریفین ہوا۔ حج کا موسم قریب تھا، چنانچہ میں نے رب کریم کے فضل و کرم سے حج کیا۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا اور ہادی کون و مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ وہاں میں نے کوئی 6 ماہ کا عرصہ گزارا۔ اس دوران میں نے چلہ کشی بھی کی اور جاروب کشی کی سعادت بھی حاصل کی۔ بعد ازاں میں بغداد پہنچا اور غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں میں نے 1 سال کا عرصہ عبادت و ریاضت میں گزارا۔ پھر میں مشہد پہنچا۔ وہاں کی دلکش و دل فریب فضاؤں میں دل لبھانے والی مہک کو میں نے شدت سے محسوس کیا۔ وہاں میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دی اور مسلسل 1 سال تک وہاں جاروب کشی کرتا رہا۔ میں نے چلہ کشی بھی کی اور لمحہ لمحہ عبادت و ریاضت میں مستغرق رہا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر ایک شب جبکہ میں تلاوت کلام اللہ میں مشغول تھا تو یکا یک غیر ارادی طور پر میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں عالم خواب میں پہنچ گیا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم اپنے چاہنے اور ماننے والوں کی جھرمٹ میں یوں جلوہ فگن ہے جیسے چاند رات کے وقت ستاروں کے جھرمٹ میں ذوفشاں ہوتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور حکم دیا، شیخ بہلول فوری طور پر افغانستان پہنچو، وہاں کوہ پنجشیر ہے، اس کی چوٹی پر ایک غار ہے، اس غار میں جاؤ، وہاں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کرو اور وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا مجھے یہ حکم دینا ہی تھا کہ فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت نماز فجر کی اذان کے لیے مؤذن پہلے کلمے اللہ اکبر ادا کر رہا تھا۔ میں نے تحمل کے ساتھ اذان سنی، پھر نماز ادا کی اور سورج کے واضح طور پر روشن ہونے سے پہلے ہی منزل مقصود کی جانب عازم سفر ہوا۔ مختصر سا زاد سفر میرے ہمراہ تھا، توکل علی اللہ پر میرا سرمایہ حیات تھا۔ میں اوراد و وظائف میں مشغول خرامہ خرامہ منزل کی جانب رواں تواں تھا۔ بلا آخر افغانستان میں کوہ پنجشیر کی چوٹی تک جا پہنچا۔ کوہ پنجشیر کی چوٹی پر میں نے ایک غار دیکھا۔ غار کے باہر چند افراد موجود تھے جو زمین پر بیٹھے ذکر الہی میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی مجھے غار کی جانب بڑھتے دیکھا تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم کون ہو اور اس غار کے اندر کیوں جانا چاہتے ہو؟ ہم تو تمہیں یہی مشورہ دیں گے کہ غار کے اندر نہ جاؤ۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، آخر غار میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غار کے اندر جانے کا عالم خواب میں حکم دیا ہے۔ میں ان کی حکم عدولی کس طرح کر سکتا ہوں؟ چاہے کچھ بھی ہو، میں ہر حال میں غار کے اندر جاؤں گا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ غار کے اندر ایک بزرگ ہمہ وقت مصروف عبادت رہتے ہیں، اگر کوئی ان کی عبادت و ریاضت میں مخل ہو تو وہ جلالی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور پھر جدھر نگاہ ڈالتے ہیں ہر شے کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، یہ تو مردان قلندر کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے، میں جب ان کی عبادت و ریاضت میں مخل ہی نہیں ہوں گا تو پھر وہ جلالی کیفیت میں کیسے آئیں گے؟ میں ان کا اس وقت تک انتظار کروں گا جب وہ مراقبے سے فارغ ہو جائیں گے اور خود ہی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئے تو میں ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش و کاوش نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر وہ جلالی کیفیت میں نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارا مقصد تو آپ کو کسی قسم کے نقصان سے بچانا تھا، ہم تو ڈر رہے تھے کہ کہیں مرد قلندر کی جلالی کیفیت کے دوران ان کی نظر آپ پر پڑ جائے اور آپ جل کر بھسم نہ ہو جائیں۔ ہم تو آپ کے بھلے کی بات کر رہے تھے، باقی آپ کی اپنی مرضی۔ میں ان لوگوں کے سمجھانے کے باوجود غار کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ مردان درویش اور بندگان خدا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اپنی قوت و صلاحیت استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کہ ایک بندہ خدا کو کیسے جلا کر بھسم کر دیں گے؟ ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تر غلط فہمی اور ناسمجھی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں نہ جانے کس طرح سما گئی ہے۔ یہ خالصتاً شیطان کی شرارت ہے جو مردان قلندر سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ میں جب غار کے اندر گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کافی طویل اور وسیع و عریض غار تھا۔ غار کی چھت پر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد سوراخ تھے جن سے سورج کی روشنی اور باہر کی ہوا پوری شدت و حدت کے ساتھ غار کے اندر آ رہی تھی، جس سے غار نہ صرف روشن تھا بلکہ ہوادار بھی تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد غار کے اندر ذرا گہرائی میں ایک لمبا چوڑا میدان نظر آیا۔ اس میدان کے کونے میں وہی مرد قلندر مراقبے میں مشغول تھے کہ جن سے متعلق غار کے باہر بیٹھے لوگوں نے بتایا تھا۔ میں نے جب مرد درویش میں جذب و کیف کی کیفیت دیکھی تو میں وہاں سے ذرا قدرے فاصلے پر ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ مرد قلندر کب میری جانب توجہ کرتے ہیں۔ چند ہی ساعتیں گزری ہوں گی کہ مرد قلندر نے جھکی ہوئی گردن قدرے اوپر اٹھائی، تھوڑی دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر انہوں نے ایک زوردار لہجے میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے گردن سیدھی کر لی۔ 3 بار اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کے بعد مرد قلندر نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ مرد قلندر نے جیسے ہی میری جانب دیکھا، میرے پورے جسم میں ایک خاص قسم کی مقناطیسی لہر دوڑ گئی جس نے میرے انگ انگ میں بجلی بھر دی۔ ایک خاص قسم کی قوت و طاقت میری جان میں سرایت کر گئی اور میں اپنے آپ
آپ کو مضبوط تر قوت ارادی کا مالک محسوس کرنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری یہ کیفیت خود بخود کیسے پیدا ہو رہی ہے، تاہم مجھے حیرانی کے ہم رکاب خوشی اور شادمانی کا احساس ہوا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ۔ اور پھر مرد قلندر نے مجھ سے مخاطب ہو کر انتہائی ملائم اور دھیمے لہجے میں فرمایا، شیخ بہلول تم آ گئے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، بڑا انتظار کروایا تم نے، لیکن قابل تحسین ہے تمہاری استقامت اور شجاعت کے کہ لوگوں کے ڈرانے کے باوجود مجھ تک پہنچ گئے، اور یہ کہ جیسے ہی ارشاد ہوا تم اسی لمحے عازم سفر ہوئے اور ادھر آ کر ہی دم لیا۔ حکم کی تعمیل ہو تو ایسی ہو۔ بہرحال میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمہاری آمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تمہیں یہاں میرے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہیں لاہور کی مسجد ابو بکر میں زیر تعلیم مستقبل کے مرد قلندر لال حسین رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ فوراً وہاں پہنچو اور اپنا کام سنبھالو۔ تم بخوبی جانتے ہو کہ کسی درویش نوجوان کی تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا خدا حافظ، رب کریم و عظیم تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اور یوں میں مسجد میں پہنچ گیا اور لال حسین کو ڈھونڈ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اور آپ کی ذہنی کشمکش دور ہو گئی ہوگی۔ مجھے ان سوالات کے جوابات کسی کے پوچھے بغیر خود ہی اس لیے بتانا پڑے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ جرت نہیں کر رہا تھا کہ مجھ سے اس بارے میں دریافت کرے، چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو خود ہی سب کچھ بتا دوں۔ دوران سفر جو تکالیف اور صبر آزما مراحل مجھے پیش آئے وہ میں نے بیان نہیں کیے، اور نہ ہی میں ان کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ انہیں دہراؤں۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں بے صبر اور ناشکرا نہ بن جاؤں، کیونکہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ انسان میں ایسی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے رب قادر و قدیر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، مختلف مزارات کی زیارت کا موقع دیا، عبادت و ریاضت کی توفیق عطا کی، اور ایک مرد قلندر کی تعلیم و تربیت کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔